پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے میں ہوں حیدر شرازی اور میرے ساتھ اعزاز سید موجود ہیں۔ اسلام آباد میں آج ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ جب پاکستان یہ امریکی اور ایرانی وفود پہنچے تو اس کے بعد سے کیا معاملات رہے ہیں۔ اعزاز سید صاحب، آپ کا بہت شکریہ جیو نیوز ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو وقت دینے کے لیے۔ یہ جس وقت وفد اسلام آباد پہنچا تو یہ جے ڈی وینس بعد میں پہنچے تھے، ایرانی وفد جب پہنچا تو یہ کیا صورتحال رہی؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ایرانی وفد تھا اور ایرانی وفد کا بڑا انتظار تھا اسلام آباد کو، کیونکہ ایرانی وفد اگر نہ آتا تو مذاکرات کسی صورت آگے بڑھ نہیں سکتے تھے، اور مذاکرات کی جو پہلے بات کی گئی وہ بھی امریکہ کی طرف سے ہی بات کی گئی۔ پاکستان چونکہ اس میں میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے، پاکستان کی ایک نازک پوزیشن ہے اور پاکستان چاہتا تھا یہ مذاکرات ہوں اور کامیابی سے آگے بڑھیں۔ ایرانی وفد آیا، ایرانی وفد کے ارکان میں کم و بیش 70 کے قریب افراد ہیں۔ اس میں ایران کا جو نیشنل بینک ہے، ان کا اسٹیٹ بینک جو ہے، اس کے سربراہ ان کے عہدیدار بھی موجود ہیں۔ ایران کے سب سے پاورفل تیسرے موسٹ پاورفل جو شخص ہیں باقر کلیباف، وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ عباس عراقچی جو کہ ان کے فارن منسٹر ہیں، وہ اس میں موجود ہیں، اور ان کے اسکالرز بھی یہاں پر آئے ہیں، میڈیا کے لوگ بھی یہاں پر آئے ہیں، اور ان سے ہماری ظاہر بات بھی ہوئی ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ ایک بڑے مشکل انوائرمنٹ میں آئے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سیز فائر تو ہو چکا ہے، لیکن اسرائیل جو ہے اس نے لیبنان میں سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے ایرانی وفد نے پاکستان پہ ٹرسٹ کیا، جو کہ ان کا ٹرسٹ بالکل درست ثابت ہوا اور وہ پاکستان آئے۔ پھر اگلا مرحلہ تھا امریکی وفد کا۔ امریکی وفد جو ہے وہ پاکستان میں آیا، اور آپ نے دیکھا کہ امریکہ کے نائب جو صدر ہیں جے ڈی وانس، وہ اپنے وفد کے ساتھ آئے۔ ان کی ایک ایڈوانس پارٹی بھی یہاں پر پہلے سے موجود تھی۔ پھر ان وفود کی الگ الگ ملاقاتیں پاکستانی حکام کے ساتھ ہوئیں، اور پھر الگ الگ ان کی ملاقاتیں پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف سے ہوئی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جے ڈی وینس جب پہنچے تو اس کے بعد یہ الگ الگ ملاقاتیں کیوں ہوئیں؟ جے ڈی وینس کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جیرارڈ کشنر ہیں، نمائندہ خصوصی بھی اس میں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے عسکری عہدیدار بھی موجود ہیں۔ تو یہ الگ الگ ملاقاتوں کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پہلے امریکی وفد کی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد ایرانی وفد کی ملاقات ہوتی ہے، تو یہ الگ الگ ملاقات وزیر اعظم پاکستان سے یہ کیسا میسج تھا؟ یہ طریقہ کاری یہ تھا کہ پہلے میزبان سے ملاقات ہونی تھی، اور میزبان نے فریقین کو الگ الگ بتانا تھا کہ کیا گراؤنڈ طے کی گئی ہے، کیونکہ جب سے آج سے 4 دن پہلے جب یہ سیز فائر اناؤنس کیا گیا تھا، اس وقت سے پاکستان رابطے میں تھا دونوں سے، اور دونوں سے بات چیت کر کے کامن گراؤنڈ تیار کی جا رہی تھی، اور اس کی کلیئرٹی حاصل کرنا ضروری تھی۔ تو الگ الگ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو کامن گراؤنڈز ہیں اس میں اگر کوئی نوک پلک ٹھیک کرنی ہے، کسی کو کسی بات پہ اعتراض ہے تو وہ بات کرے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر پاکستانی حکام کے ساتھ وہ بیٹھے الگ الگ۔ پاکستان کی ایک ٹیم ادھر بیٹھی ہوئی تھی، ایرانی وفد کے ساتھ تھی، اور پھر وہ ٹیم امریکن وفد کے ساتھ بھی رہی، اور دونوں کے ساتھ الگ سے بھی ٹیمیں تعینات تھی پاکستان کی۔ پھر اب یہ دونوں جو ہیں وفود بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، اور توقع یہی ہے کہ اچھی جو ہے نتائج جو ہیں بڑے اچھے نکلیں گے۔ آپ نے لفظ لیا دونوں وفود بیٹھ کر اب بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے قبل جب وزیر اعظم سے ملاقاتیں الگ الگ ہو رہی تھیں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران اور امریکہ ایک دوسرے کے سامنے بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ نہیں بیٹھ سکے گا۔ تو اس وقت کیا اکٹھے بیٹھ کر بات چیت ہو رہی ہے، اور کیا کوئی مثبت پیش رفت کی توقع کی جا رہی ہے؟ جیسا کہ آپ کے متعدد بین الاقوامی ماہرین سے یہاں بات چیت ہوئی ہے، اس سے کیا آپ ایک اپنی طرف سے رائے کا کیا قائم کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، ایرانی حکام نے جو وفد کے اندر اس وفد کے ساتھ یہاں پر آئے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ دونوں کے درمیان باضابطہ بات چیت شروع ہو چکی ہے، یعنی کہ امریکہ اور ایران کے درمیان باضابطہ بات چیت ہو رہی ہے۔
अच्छा, बाज़ाब्ता ये बातचीत है। एक और इस दौरान एक कन्फ्यूजन बैनुल अक़वामी सतह पर हमने देखी कि कुछ चीज़ें जिसके बारे में बैनुल अक़वामी नशरियाती अदारों ने रिपोर्ट किया और फिर उसके बाद अमेरिका और ईरान की जानिब से भी उस पर राय आई, जैसा कि अमेरिका ईरान के जो कतर या दीगर बैंकों में उनके एसेट हैं उनको डिफ्रीज़ करने से मुतल्लिक, उस पर अमेरिका ने भी कहा कि ऐसी कोई अभी पेशरफ्त नहीं हुई। तो क्या लगता है कि कोई ख़ासकर बिलखुसूस इकानमी के हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है? मेरे ख्याल में दोनों नेगोशिएटर हैं और टफ नेगोशिएटर हैं। ईरानियों को भी एक अपर हैंड हमें ज़ाहिर नज़र आ रहा है। दोनों फ्रीकैन अपनी अपनी खबरें लीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनका अपर हैंड रहे, ये याद रखने की बात है। और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिले तो आपने उसको बड़ा साफ़ करना होता है और फिर वो देनी होती है। तो और वो ये भी वाज़ह करना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आई है, किस साइड से आई है, ताकि पता रहे कि पाकिस्तान का चूँकि मीडिया सारी दुनिया देख रही है तो ये कोई आंच इस मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान की तरफ से ना आए। मेरा ये ख्याल है कि दोनों बातचीत कर रहे हैं, बातचीत की समत मुस्बत है, इन्वायरमेंट है और फैसिलिटेटर ऑब्जेक्टिविटी के साथ और मॉरल पोजीशन के साथ इस सारे माहौल को साजगार बना रहा है और आई थिंक सो कि अच्छी खबरें मिलेंगी आप। अच्छा एजाज़ सैयद, आपके इस मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आप चूँकि अफ़गानिस्तान में कवरेज करने के लिए गए थे जिस वक्त अफ़गानिस्तान में वहाँ तालिबान और अमेरिका के दरमियान बातचीत हुई और वहाँ पे अमेरिका में तालिबान दोबारा आए, इस दौरान हमने देखा था कि ये मुज़ाकराती अमल मुख्तलिफ़ अदवार में जारी रहा और उसके मुख्तलिफ़ दौर हुए। तो आपको क्या ये लगता है कि एक ही सिटिंग में ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे या कुछ पेशरफ्त आ जाएगी या ये मज़ीद सिलसिला बढ़ेगा जिसके बाद किसी एग्रीमेंट पर 1 माह या 2 माह लगेंगे जब तब पहुंचेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि इन दोनों का इकट्ठा हो जाना 1979 के बाद ये पहली दफ़ा इकट्ठे हुए हैं इस लेवल के ऊपर, और इकट्ठे हो के यानी कि अमेरिका के नायब सदर लेवल का जो बंदा है वहाँ से शुरुआत हुई। तो ये पहली दफ़ा हुआ है 1979 से ऑनवर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने जो बात कही कि ये सिचुएशन क्या अख्तियार करेगी, असल बात तो ये है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये लग रहा है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है दोनों फ्रीकैन को, ईरान को ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है। आप देखिए, ओमान मुज़ाकरात करवा रहा था, ईरान के ऊपर अटैक हो गया, फिर JCPO तय था दोनों मुल्कों के दरमियान, उसको ख़त्म किया गया। तो ईरान का जो ट्रस्ट लेवल है वो कम है, बल्कि ना होने के बराबर है, लेकिन उसने पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया है और मेरा ये ख्याल है कि वो ट्रस्ट जो है उनका ख़राब नहीं होगा। बेसिक फ्रेमवर्क तय कर लिया जाएगा, कुछ चीज़ों के ऊपर आगे बातचीत चलती रहेगी। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए एक जुमले के साथ इख्तिताम करता हूँ। मुज्तबा खामनाई की जानिब से भी यही कहा गया है कि लेबनान का जो मामला था वो अटैक के बाद एतमाद में कमी ज़रूर आई है, लेकिन पाकिस्तान की वजह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं।